اہل ایمان کون ہیں؟ الذین یستمعون القول، جن تک حدیث رسول پہنچے، جن تک قرآن حکیم کا حکم پہنچے، جو لوگوں سے سنتے ہیں لیکن قرآن و حدیث کی باتوں کو سن کر پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ اہل ایمان کی جماعت ہے، یہ اہل توحید کی جماعت ہے، جو لوگوں سے سوال کرتے ہوئے ایک ہی بات پوچھتی ہے، حضرت جی یہ مسئلہ قرآن حکیم کی کون سی آیت میں ہے؟ اہل توحید، اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعت کا منہج سیکھیے، پوچھئے جس سے مرضی، سنیے جس کو مرضی، شرط ہو کہ وہ اہل ایمان میں سے ہو، وہ اہل توحید میں سے ہو۔ اہل شرک اور اہل بدعات کی مجالس میں بیٹھ کے ان کے سامنے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ یہ شرک کے دعات ہیں، یہ بدعات کے دعات ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ آپ تک صحیح بات پہنچائے گا؟ جس نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا وہ آپ تک حق کی بات پہنچائے گا؟ لیکن اگر کسی سے سنے، اس کو روک کر پوچھے کہ بتائیے یہ کہاں لکھا ہے، یہ کس کتاب میں ہے، یہ قرآن حکیم کی کون سی آیت کا ترجمہ ہے، یہ پیارے حبیب کی کس حدیث کا ترجمہ ہے، آنکھیں بند کر کے پیچھے نہ چلیں۔ جیسے مولانا الیاس قادری صاحب اپنے مریدوں کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیا ہے اور اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا ہے، ہم بس اب کسی اور کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو امام صاحب فرما دیں گے ہم وہی مان لیں گے، ہم کہتے ہیں یہ حق محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بیکار ایسی باتوں میں آپ نہیں آیا کرو، کان اپنے کان بند ہیں۔ اعلی حضرت کے خلاف کوئی بولتا ہے کان بند، امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف کوئی بولتا ہے ہمارے کان بند ہیں، ہم بیرے سننے کے لیے۔ اولیاء کرام کے بارے میں کوئی کچھ بولتا ہے ہمارے کان بیرے ہیں۔ ہاں بالکل ایسے پکے ٹناٹن ہو جاؤ۔ میرے پاس ایک بار کوئی آدمی نے بات کی تھی، وہ کوئی اب یہ مسئلہ گھیرا ہے دیت کا مسئلہ، کہ اس پر فلاں نے ایک شخص ہے، اس نے مطلب وہ دعویٰ کیے، مطلب وہ اپنے دلائل دیے تھے کہ وہ دیت جو ہے وہ عورت کی آدھی نہیں پوری ہے۔ ایک گہرا مسئلہ یہ، لیکن ایک مسئلے میں سمجھو کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے اس نے اختلاف کیا تھا، اب بھی وہ کر ہی رہا ہوگا، اس نے رجوع کا تو اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس کے ایک عقیدت مند نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو اس کی کیسٹ دوں گا، اس نے 400 دلیل دی ہے اس پہ۔ میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو موقف ہے، امام اعظم نے جو فرمایا اس کے رد میں 400 دلیلیں دی ہیں۔ بولا ہاں، تو میں نے یوں کیا، میں نے کہا میں امام ابو حنیفہ کا مقلد و حنفی ہوں، میں اپنے امام کے بارے میں کوئی دلیل سننے سے میرے کان بہرے ہیں، میں تمہاری کیسی نہیں سنتا، سنوں گا ہمارا ذرا وسوسے آنے اور مجھے کیا کرنا ہے۔ اور میں نے وہ ویسے ہک بوا پھڑتے مضبوطی دے نال پڑ، یک در گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ مضبوطی کے ساتھ پکڑ۔ تو ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک اللہ کے سچے ولی امام احمد رضا خان کا دامن پکڑ لیا ہے، اور یہی ہم کو جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک، ادھر بھی گئے ادھر بھی منہ مارا ادھر بھی ہاتھ مارا، نہیں، ایک دروازہ پکڑ لیا۔ اب چاہے نقشبندی ہیں، چاہے چشتی ہیں، سہروردی ہیں، قادری ہیں، دروازہ امام احمد رضا خان کا ایک پکڑ لیا ہے، اور یہ سب ہم انہی کے ہیں، انہی کے ذریعے انشاءاللہ آقا کے قدموں میں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ جب قوم کو یوں اندھا کیا جائے، جب قوم کو یوں شخصیات کے پیچھے لگا دیا جائے، پھر انہیں جو مرضی جھوٹ سنا دو، وہ کہتے ہیں 2 رکعت نماز نیرا جو حال امام دا ہوئی میرا اللہ اکبر۔ انہی قادری صاحب کا ایک کلم میں نے اور دیکھا، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب کو کسی نے کہہ دیا حافظ صاحب کیا حال ہے، تو احمد رضا خان صاحب کو بڑا دکھ ہوا کہ میں حافظ تو ہوں نہیں، اور یہ بیچارے مجھے حافظ سمجھتے ہیں، جیسے میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور زبیر بھائی پتہ نہیں مجھے بیچارے کیا سمجھتے ہیں، میں تو دین کا ادنا سا خادم ہوں، یہ علماء ہیں اللہ ان کا سایہ ہمارے سر پہ دراز رکھے، میں تو عالم بھی نہیں ہوں، طالب علم ہوں۔ احمد رضا کو بڑا دکھ ہوا، تو اس نے رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تھا، اب وہ مغرب سے عشاء کے درمیان قاضی صاحب کہتے ہیں اس میں افطاری بھی کرتے تھے، روٹی بھی کھاتے تھے، عشاء کی تیاری بھی کرتے تھے، اور قرآن پاک کو ایک دفعہ دیکھ لیتے تھے اور مصلی پہ کھڑے ہو کے سنا دیا کرتے تھے، نیچے بیٹھے ہوئے نعرہ حیدری یا علی۔
کسی نے کہا حضرت یہ بات عقل میں نہیں آتی، کہا اس سے بڑی سناؤں؟ کہا کہ مولا علی جب گھوڑے پہ چڑھتے تھے ایک پاؤں رکاب میں ڈالتے تھے، دوسرا پاؤں ڈالنے سے پہلے الحمد شریف سے لے کے والناس تک پورا قرآن بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ اچھا، وہ آپ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ فرما رہے ہیں؟ جی ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ تھے، حافظہ بہت قوی تھا، یعنی کہ آپ نے تو ایک بار کسی نے حافظ صاحب کہہ دیا آپ کو تو بس آپ کے دل پہ چوٹ لگی کہ یہ لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں اور میں حافظ نہیں ہوں، یہ بیچارے مطلب یعنی خوش فہمی ہے ان کی۔ تو اس لیے آپ نے رمضان المبارک میں مغرب کی نماز کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر تراویح سے پہلے ایک پارہ غور سے دیکھ لیتے آپ، اور اس طرح وہ آپ کو یاد ہو جاتا، اور ایک مہینے کے قلیل عرصے میں آپ نے پورا قرآن پاک یاد کر حضور یہ مغرب سے عشاء کے درمیان کی بات کر رہے کھانا ہیں؟ بھی اس میں کھانا ہے، نماز کی تیاری بھی کرنی ہے، اور غور سے وہ پارہ بھی دیکھ لینا وہ ہے۔ عقل نہیں مانتی ہیں بھائی، ہاں، حضور واقعی۔ حضور عقل نہیں مانتی، نہیں، اس کو معذرت کے ساتھ برا مت مانیے۔ عقل میری بھی نہیں مان رہی، بالکل آپ نے اچھا۔ بجا فرمایا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی باتوں کرامت بولتے ہیں، جو ولی سے صادر ہو نا، کرامت؟ کرامت تو کرامت وہی ہوتی ہے کہ جو عقل اس کو نہ عقل میں نہ آئے، یعنی کہ جو ایسا ناممکن ہو، عقلاً ناممکن ہو کہ ایسا کرنا۔ میں آپ کو اس سے بڑی بات بتاؤں، حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو ایک رکاب میں نہیں کہ ایک پیڈل میں اپنا پاؤں مبارک رکھتے ہیں، پھر وہ دوسرے پیڈل کے لیے کتنی دیر لگتی ہے؟ اسکوٹر پہ آپ چڑھتے ہیں، وہ گھوڑا تھا، اسکوٹر نہیں تھی، تو ایک پیڈل پر پاؤں رکھا اور دوسرے پیڈل پر جب پاؤں رکھتے تھے تو اسی قلیل ترین سیکنڈوں میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے۔ یہ مولا مشکل جی کشا کرامت ہے آپ کی، شیر خدا جن جی یا علی۔ سبحان اللہ۔ جنہ مرضی جھوٹ مار لو، تو انہوں کسی نے ڈکنا ہے؟ قوم کو جب یہ اندھا کر دیا جائے کہ یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، یہ ہمارے شیخ و حضرت ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، یہ اعلیٰ حضرت ہیں، یہ جو کہیں گے صحیح کہیں گے، اللہ کی قسم پھر قوم اسی طرح گمراہ ہوتی ہے جس طرح ہماری قوم ہو رہی ہے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیارے نبی سے دلیل کا سوال نہیں ہوتا، اس کے علاوہ کائنات میں جو بولے گا اس سے پوچھا جائے گا کہاں سے بولا ہے، قرآن کی کون سی آیت کا ترجمہ ہے یا مصطفیٰ کی کون سی حدیث کا ترجمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔